ایک بات آپ کا پوری کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری دنیا کے لیے مسلمانوں نے کیا نفع چیزیں دی ہیں، اگر مطالعہ کرے تو فخر سے سر اونچا ہو جاتا ہے۔ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس دنیا کو نفع دینے والی سب سے بڑی قوم وہ مسلمانوں کی ہے، وہ علماء سبیل احترام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو علوم و فنون سے آشنا کروایا ہے۔ میں نفع دینے کی بات کر رہا ہوں، یہاں آیا ہوا ہر برکاتی یہ عہد کر کے جائے مجھ سے اگر کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ ہو، میں کسی اور کے لیے خطرہ تو نہ بنوں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بزرگ ہے جن کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر جو راستے جاتے تھے، پیچیدہ راستے ہوتے، ایک راستے کی موڑ پر انہوں نے اپنی 7 سال زندگی گزاری۔ کس وجہ سے اس موڑ پر کھڑے رہتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا آپ ہمیشہ یہاں کھڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اصل میں یہ راستے کی موڑ ایسی ہے کہ گھوڑ سوار ادھر سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس گھوڑے کو اپنی سواری کو نہیں موڑا تو پیچھے بہت بڑی کھائی ہے جس میں وہ گر سکتا ہے۔ میں ہر آنے والے مسافر کو اس کھائی سے باخبر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ کھائی گزارتا۔ نفع دینا یہ اولیاء کا مسلک ہے، اور انسانوں کو نفع دینے والا زمین میں برقرار رہتا ہے۔ جن اولیاء کے عرص میں ہم آئے ہیں یہ اپنے پیٹ بھرنے والے لوگ نہیں تھے، کہ اپنے گھر بنانے والے، آشیانے بنانے والے نہیں تھے، انہوں نے مخلوق کے خدا کی خدمت کی ہے، انہیں نفع پہنچایا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے زمین پر برقرار رکھا ہے۔ آج حالات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے، کام کوئی، کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹتے ہوئے جب ہم نے دیکھا، پہلی صدی سے لے کر تقریباً 7ویں صدی ہجری تک علماء کے وہ روشن چہرے تاریخ میں ہیں جس کو ظالم آج جان بوجھ کر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کو سب سے پہلے ٹیلیسکوپ دینے والا کون ہے؟ ابراہیم بن جندب، ابو اسحاق ابراہیم بن جندب، جس نے ٹیلیسکوپ بنایا تھا اور سب سے پہلے دنیا کی پیمائش کرنے والا۔ ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ورلڈ کا جس کو آج کہا جاتا ہے سرکمفرنس، یعنی پیمائش پوری کرۂ ارض کی ناپنے کے لیے، ابو العباس فرغانی، مامون رشید کے زمانے کا ایک ایسا عالم جس نے ایک آلہ بنایا اور بادشاہ وقت سے کہا میں پوری روئے زمین کی پیمائش کو اندازہ لگا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے، اور خلیفہ وقت نے اس کو سارے انتظامات کیے۔ کوفہ کا ایک میدان منتخب کیا گیا، کوفہ کا ایک صحرائی میدان تھا، اس میں جا کر اس نے آلے نصب کیے، اور اس کے بعد کتب نما جو تارا ہوتا تھا اس تک اس نے پیمائش کیا۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ابو العباس فرغانی نے آج سے 1200 سال پہلے یہ لکھ کر کے بتایا تھا کرۂ ارضی کی پیمائش میں نے کیا ہے، تقریباً پورا میں نے ناپ کر دیکھا 25,000 میل یہ پورے کرۂ ارضی کی پیمائش ہے اس زمانے میں۔ اور آج میں بتاتا ہوں ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہے، سارے آلے آ چکے، اسپیس میں جانے کے دعوے ہو چکے، اب جا کے ان سے پوچھو کرۂ ارضی کو آپ نے بھی ناپا ہوگا، اس دور کے جدید سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہوگا، بتاؤ تمہاری کرۂ ارضی کی پیمائش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کا سائنس کہتا ہے 24,958 میل۔ 1200 سال کے بعد نتیجے میں صرف 50 یا 60 میل کا فرق آتا ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ وہ علماء سبیل احترام تھے جنہوں نے اپنے وجود سے پوری کائنات کو نفع بخشا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس کو متعارف کرانے والا کون تھا؟ وہ ابو بکر رازی، جس نے سرجری کو اور بچوں کے امراض کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا۔ آج پتا ہے آپ کو ابو بکر رازی کے بارے میں پیرس میں کانفرنس ہو رہی ہے اور لندن میں اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے ابو بکر رازی؟ ابو بکر رازی کے متعلق فرمایا گیا
اسلام کا مشہور عالم دین بغداد کا، آج ہاسپٹل بنانے کے لیے ایک علم ابو بکر رازی کا ہے. حیرت ہوتی ہے اس زمانے میں خلیفہ وقت نے پوچھا ابو بکر رازی سے ہسپتال بنانا ہے کہاں بنائے گا؟ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی گوشت لائے گئے. کہا بغداد کے ہر محلے میں ایک لکڑی میں گوشت کا ٹکڑا باندھ کر کے رکھا گیا کھلی جگہ پر. کہا گیا کہ اس کو ہواؤں میں چھوڑ دو. 2 دن 3 دن گزر گئے. اس کے بعد ابو بکر رازی نے کہا ہر گوشت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہر محلے میں سے رکھا گیا. سب کا تجزیہ کیا اور کہا جس میں سب سے کم سڑن تھی یا جو ابھی تک تر و تازہ تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں پر ہسپتال بننا چاہیے، یہاں کی آب و ہوا مریض کے لیے اچھی. دنیا کو یہ علم دینے والا آج پورا یورپ ہماری کتابوں کو ترجمہ کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے. مجھے آج افسوس اس بات کا ہے جس قوم کے عروج کا یہ حال تھا، اٹلی اور ڈنمارک کے بادشاہ اپنے بچوں کو اسپین بھیجتے تھے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے. وہ خطوط آج بھی رکھے ہوئے مخصوص لائبریریوں میں موجود ہیں. بادشاہوں نے اپنے بچوں کو اسپین میں علماء اسلام کے پاس پڑھایا، اور جب بچے پڑھ کر کے آتے تھے یورپ کی گلیوں میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی کہ عربوں سے پڑھ کر کے آئے، اسلامی علماء سے پڑھ کر کے آئے. آج حیرت ہے کہ ننگے آتے ہیں انگریز ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی ہے. یہ کیسی تاریخ بدل گئی. تمہارا قلم چلتا تھا، تمہارا علم سے شغف تھا اور پوری دنیا پر تمہارا راج تھا. علم فلکیات، علم عربیات، آسٹرونومی، بوٹانی، آسٹرولوجی، یہ سارے علوم پر علماء اسلام نے ہی سبقت کیا ہے. جابر بن حیان یہ وہ نام ہے جس کو آج بھی انگریز کیبل کہتے ہیں. کیمسٹری کا موجب اس کو بابا آدم کہتے ہیں. کیمسٹری کا جابر بن حیان ایک ایسے گھر سے نکلا تھا اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے. کیمسٹری کے علم میں آج جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کا اصل جابر بن حیان کی لکھی ہوئی ہے. محمد بن موسیٰ الخوارزمی جس کو آج بھی دنیا استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتی، جس کو الگورتھم کہا جاتا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک